آگے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف فرمایا۔ رمضان کی راتوں میں ازواج سے عمل زوجیت کرنا منع تھا، لیکن بعض مسلمانوں سے عشاء کے بعد یہ عمل وقوع پذیر ہوا، اس پر وہ نادم ہوئے اور دربار رسالت میں حال عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی اور بیان کیا گیا کہ آئندہ کے لیے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک یہ عمل حلال کیا گیا۔ فالآن باشروہن، تو اب ان سے قربت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو۔ یہاں پر طلب سے مراد یہ ہے کہ اولاد کی نیت ہو، اور ایک قول یہ بھی ہے وابتغوا ما کتب اللہ لکم کے تحت ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں مراد ہے کہ رمضان کی راتوں میں خوب عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عبادت کرنے والوں کے لیے قرب الہی لکھا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا دھاگا سیاہی کے دھاگے سے پو پھٹ کر، یعنی فجر کے وقت۔ یہاں پر صبح صادق کا ذکر ہے۔ صبح صادق میں اس وقت بالکل اندھیرا ہوتا ہے، اور صبح صادق کے موقع پر ایک باریک سی روشنی کی کرن آسمان پر لکیر ظاہر ہوتی ہے۔ اس لکیر کو سفیدی کا دھاگا قرار دیا گیا، اور جو اس کے آس پاس رات کی سیاہی ہے اسے کالا دھاگا کہا گیا۔ تو صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے، جیسے ہی صبح صادق ہو تو روزہ شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح صادق سے پہلے روزہ بند کر لینا چاہیے۔ یہاں تک کہ فتح عالمگیری میں ہے کہ منہ میں لقمہ تھا اور صبح صادق ہو گئی تو اب یہ لقمہ اندر نکلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے باہر اگلنا ہوگا۔ آج کل گھڑیاں ہیں، پھر نقشے موجود ہیں، ٹائم موجود ہوتا ہے، صبح صادق کا ٹائم فکس معلوم ہوتا ہے، تو اس سے پہلے روزہ بند کر لیں۔ بعض لوگوں کو نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ وہ تاخیر تک پانی پیتے رہتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کا پانی پینا جاری ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہم روزہ بند کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اذان کا حکم یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد دی جائے، اور عام طور پر ہمارے معمول یہ ہے کہ صبح صادق کے 1 منٹ یا 2 منٹ کے بعد اذان شروع ہوتی ہے۔ تو جس نے اذان کی ابتدا میں یا اذان کے درمیان میں کسی نے پانی پیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے صبح صادق کے بعد پانی پیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ تو غروب آفتاب تک روزہ ہے، جب سورج ڈوب جائے، افطار کا وقت ہو جائے تو پھر افطار کی جائے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ تِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے پاس نہ جاؤ۔
کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں، لعلہم یتقون، تاکہ انہیں پرہیزگاری ملے۔ یعنی ان آیتوں کا فائدہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب لوگ سمجھیں گے، عمل کریں گے تو انہیں پرہیزگاری مل جائے گی۔ دیکھیں رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور عمل زوجیت منع ہے۔ اس کے علاوہ رات میں جائز ہے، سارے سال جائز ہے۔ تو حلال چیز جب روزے میں حرام ہو جاتی ہے تو بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے۔ مثلا شدید پیاس لگی ہے لیکن روزہ ہے تو پانی نہیں پیے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ کسی چیز سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ جب حلال چیز منع کر دی گئی تو وہ شدید پیاس کے باوجود پانی نہیں پیتا۔ کوئی کہے کہ 5 منٹ باقی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، پانی پی لو، تو وہ افطار سے 5 منٹ پہلے بھی پانی نہیں پیے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان میں بڑی طاقتیں ہیں، وہ گناہ سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ جب حلال چیز منع کر دی گئی تو اس سے بچتا ہے۔ 11 مہینے تک جس کی عادت تھی اس کو بھی چھوڑنے پر قادر ہے، تو پھر گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ پھر انسان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے روزے میں کہ صبح صادق سے پہلے روزہ بند کرتا ہے، غروب آفتاب پر کھولتا ہے، جب کھانے کا آرڈر ملتا ہے تب کھاتا ہے، جب رکنے کا آرڈر ہے رک جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کا نفس اس کے تابع ہو جاتا ہے اور وہ اس بات کا عادی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پر مجھے چلنا ہے۔ تو جو صحیح معنوں میں رمضان المبارک عبادت میں گزارتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے تو اسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ رمضان کے بعد بھی وہ گناہوں سے دور رہتا ہے اور اس کا یہ رمضان یادگار رمضان ہو جاتا ہے کہ رمضان کے بعد اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے شہر کراچی میں ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ جس میں الحمدللہ یادگار رمضان کے عنوان کے تحت ہم جمع ہوتے ہیں رمضان المبارک میں، اور اس طرح تراویح ادا کی جاتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سمجھ کر تراویح ادا کرتے ہیں۔ ہر 4 رکعت سے پہلے ایک پاؤ قرآن پاک کو سمجھا جاتا ہے اور پھر تراویح میں اسی کو سماعت کیا جاتا ہے۔ تقریباً 4 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، 4.5 گھنٹے یہ اس طرح تراویح پڑھنے میں لگتے ہیں، لیکن اتنی روحانیت ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے۔ جو ایک دفعہ آتا ہے وہ کہتا ہے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا اور بڑا سکون ملتا ہے۔ الحمدللہ کراچی میں حمزیہ غوثیہ لان میں کئی سالوں سے یہ پروگرام جاری ہے۔ اگر آپ سے بھی ہو سکے اور آپ کراچی میں رمضان المبارک گزاریں تو کوشش کریں کہ ایک دفعہ زندگی میں تراویح قرآن سمجھ کر ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی وہ زندگی کا یادگار رمضان ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ اس آیت کریمہ میں اس کی مذمت ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور اس آیت کریمہ میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر عدالت میں قاضی کے پاس، حاکم اسلام کے پاس تم کیس لے جاؤ تو تمہارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں مختلف جھوٹے دلائل دے کر کسی طریقے سے دوسرے کا مال حاصل کر لوں۔ جب تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر نہیں ہو تو تمہیں عدالت میں کیس نہیں لے جانا چاہیے، اور اگر اس طریقے سے تم نے جھوٹے گواہ قائم کر کے کسی بھی طریقے سے فیصلہ اپنے حق میں لے لیا تو یاد رکھو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا اور یہ تمہیں
برباد کر دے گا، تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، قبر و آخرت بھی برباد ہوگی، تمہاری نسلیں، تمہارا سارا کنبہ برباد ہو جائے گا، کیونکہ حرام مال انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاص کرم فرمائے۔ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں رمضان المبارک کا ذکر ہے، روزوں کا ذکر ہے، کتنے رمضان آئے، کتنے گزر گئے، لیکن رمضان اس طرح کاش گزر جائے کہ جب رمضان آئے ہم سچی پکی توبہ کریں، اور جب رمضان گزر جائے پھر گناہوں کے قریب نہ جائیں۔ رمضان المبارک میں روزوں کا جو مقصد ہے تقوی و پرہیزگاری، اللہ کرے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہم قرآن پاک سمجھ کر رمضان المبارک میں تراویح ادا کریں، زندگی کا ہمارا انداز بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یادگار رمضان نصیب فرمائے، زندگی کا ہر لمحہ یادگار ہو، سستی، کاہلی، غفلتیں دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔